زندگی بسر کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر امن پھیل سکے اور بد امنی ختم ہو جائے. ترتیب کیا ہے؟ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں کچھ مقامات کے اوپر ترتیب دی. میں آپ کو وہ مقامات دکھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، سورۃ ابراہیم ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا جتنا شکر ادا کرتے جاؤ گے میں اتنا تمہیں نوازتا جاؤں گا. مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، زندگی برائے آمد بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، زندگی ہوتی ہی وہ ہے جو رب ذوالجلال کی پیروی میں گزرے. جو رب ذوالجلال کی پیروی میں نہیں گزرتی وہ زندگی نہیں ہوتی، وہ بندے کے لیے شرمندگی ہوا کرتی. فرمایا میں نے ایک ترتیب دے دی، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا میرا شکر ادا کرتے جاؤ گے میں اتنا ہی تمہیں نوازتا جاؤں گا. کوئی بندہ بولے میں نمازیں نہیں پڑھتا، کوئی بندہ بولے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، کوئی بندہ بولے کہ اللہ کی تو لعنت ہے جھوٹ بولنے والے کے اوپر، لیکن میں پھر بھی جھوٹ بولوں گا. میں جب کاروبار کروں گا، جب میں تجارت کے اندر لین دین کروں گا تو میں نام تول کی کمی کر لوں گا. کون سا مجھے کوئی دیکھ رہا ہے یا کوئی مجھے پوچھنے والا ہے، اسے کیا خبر کہ وہ اس ترتیب کو سائڈ پہ کر رہا ہے جس کو رب ذوالجلال نے فالو کرنے کا حکم دیا ہوا ہے. فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، فتوحات انہی کے مقدر میں آئیں جنہوں نے ترتیب خداوندی کو فالو کیا. ارطغرل الغازی سلطنت عثمانیہ کا بانی، آپ میں سے اکثر اس کو جانتے ہوں گے. اس کو اتنی فتوحات کہاں سے مل گئی؟ اس کے بیٹے نے سلطنت عثمانیہ کا قیام، پوری دنیا کے اوپر اسلامی ریاست سب سے بڑی سلطنت عثمانیہ کا قیام کیسے کر لیا؟ اس کے پیچھے اس کا مین کریکٹر ترتیب خداوندی کا. اس کی ایک اور مثال آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. ترتیب کیا ہے؟ پہلے میرا ذکر کرو، بعد میں تمہارا ذکر کروں گا. آج کے دور میں کوئی بندہ پوچھے عام آدمی سے، بتاؤ آئنسٹائن کیا ہے؟ وہ بولے گا کون سے بندے کی بات کر رہے ہو، میں تو نہیں آئنسٹائن کو جانتا. عام بندہ ہے، اس نے علم نہیں پڑھا. جس نے علم پڑھا ہوگا وہ تو بتا دے گا. کوئی پوچھے نیوٹن کون ہے، عام بندہ نہیں بتا پائے گا، بولے گا نیوٹن کے بارے میں تو میں نہیں جانتا. کوئی پوچھے افلاطون کون تھا، ارسطو کون تھا، وہ بولے گا مجھے تو نہیں پتا یہ کون سا بندہ. اگر اس نے علم نہ پڑھا ہو اس کو نہیں پتا چلے گا. لیکن اسی بندے سے اگر آپ بولنا حضور غوث پاک کون ہے، سبحان اللہ، بولے گا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالی کاسا بھر دو میں فقیر ہوں. تم غوث پاک کی بات کرتے ہو، کیا سبب ہے کہ پڑھا لکھا بندہ ہی آئنسٹائن نیوٹن افلاطون ارسطو کو جانتا ہے، پڑھا لکھا بندہ اگر نہ ہو تو ان کو نہیں جانتا؟ کیا سبب ہے؟ ارے انہوں نے ترتیب خدا بندی کو سائڈ پہ کر دیا تھا، اور اولیاء اللہ نے کیا کیا؟ انہوں نے اسی ترتیب خدا بندی کو فالو کیا. سبحان اللہ. انہوں نے اس ترتیب خدا بندی کو اپنایا، انہوں نے وہ سب سے پہلے خود اس میں فالو کرتے تھے. فرمایا قرآن مجید میں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، جتنا شکر ادا کرو گے. ہم صبح فجر کی نماز کے وقت اذان آئے حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ اور ہم سوئے رہتے، ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ پاک کی اس ترتیب کو سائڈ پہ کر دیا. ہم نماز کی ترتیب فرمایا فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کی بھی ایک فضیلت ہے، ظہر کی نماز کی بھی ایک فضیلت ہے، عصر کی نماز کی بھی ایک فضیلت ہے، مغرب کی نماز کی بھی ایک فضیلت ہے. لیکن فجر کی فضیلت رب ذوالجلال نے آپ کو پتا ہے کیا بتائی ہے؟ قرآن مجید کے اندر 30واں پارہ کھول کے دیکھیں، رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَالْفَجْرِ، مجھے فجر کی قسم. توجہ رکھیے گا بات کی طرف، مجھے فجر کی قسم. ارے جس نماز کی رب ذوالجلال قسم اٹھائے قرآن مجید کے اندر، ہم اسی نماز کو چھوڑ کے سوئے ہوتے ہیں. اگر ہم موبائلوں کے الارم کے
مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں. اگر الارم بجے گا تب ہی ہم اٹھ سکتے ہیں, اگر الارم نہیں بجے گا تو ہم نہیں اٹھ سکتے. اگر انسان کے دل کے اندر تقویٰ کی دولت ہو, اگر انسان کے دل کے اندر عشق کی چنگاری ہو, تو سویا بھی ہو تو الصلاۃ خیر من النوم کی آواز آتی ہے. میری بات سے ہر کوئی اتفاق نہیں کرتا, لیکن جو نمازیں پڑھتا ہے وہ ضرور اتفاق کرے گا. الصلاۃ خیر من النوم کی آوازیں آتی ہے. اور اگر اللہ کا متقی پرہیزگار بندہ کسی دن فجر کی نماز چھوڑ بھی دے, اگلے دن اسے شیطان خود جگانے آ جائے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ ایک مرتبہ اپنے فجر کی نماز نہیں پڑھی, اگلے دن دیکھا میرا بیڈ ہل رہا تھا, میرا پلنگ ہل رہا تھا. اچانک اس ہلانے والے سے پوچھا, ارے بندے کی شکل میں آنے والی چیز تو آخر ہے کون؟ کہا میں شیطان ہوں, آپ کو فجر کی نماز کے لیے جگانے والا. پوچھا شیطان بھی کبھی فجر کی نماز کے لیے جگایا کرتا ہے؟ کہا حضور آپ کو کل نماز کے لیے میں نے غفلت کی نیند میں سلائے رکھا, آپ نے فجر کی نماز چھوڑ دی. میں بڑا خوش ہوا, میں نے کہا اب آپ کو ثواب نہیں ملے گا فجر کی نماز کا, اس نماز جس کی رب ذوالجلال نے قرآن مجید کے اندر قسم اٹھائی ہے, آپ کو اس کا ثواب نہیں ملے گا, آپ تو محروم ہو گئے اس ثواب سے. تو فرمایا میں تو بڑا خوش تھا, لیکن آپ نے جب توبہ و استغفار کیا تو رب ذوالجلال نے اس سے بھی ڈبل ثواب آپ کو دے دیا. کہا میں آج اس لیے آپ کو اٹھانے آیا ہوں کہ آپ کو اگر ثواب ملے تو تھوڑا ملے, زیادہ نہ ملے. اب یقین کریں ہم نمازوں کو سائڈ کر دیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى, قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال کے حکم کو سائڈ کر دیں اور ہم یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم شارٹ کٹ اپنا لیتے ہیں, ہم ایسے کام کرتے ہیں کہ شارٹ کٹ بھی ہو اور ہم اگر مٹی کو بھی ہاتھ لگائیں تو وہ سونا بن جائے. تو ایسا کبھی بھی کسی بھی ڈکشنری کے اندر ممکن نہیں ممکن ہے. آپ قرآن مجید کی تعلیمات کو اٹھا کے دیکھ لیں, ترتیب خداوندی کو اپنانا پڑے گا. ترتیب خداوندی کو فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مفسران کرام کہتے ہیں ذکر رب ذوالجلال کیسے کرتا ہے؟ فرمایا رب ذوالجلال ایسے ذکر کیا کرتا ہے کہ پھر 9 صدیاں گزر جاتی ہیں, لیکن حضور داتا گنج بخش شریح اجمیری کو لوگ اب بھی جانتے ہیں, ان کا ابھی بھی اڑس ہوا کرتا ہے. اتنی صدیاں گزر گئی, لیکن حضور غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو لوگ آج بھی اپنا غوث اور پیر مانتے ہیں. یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے ترتیب خداوندی کو, اگر ہم رب ذوالجلال کا ذکر سائڈ پہ کر دیں اور ہم فیم حاصل کریں ٹک ٹاک سے, ہم فیم حاصل کریں یوٹیوب سے, ہم فیم حاصل کریں انٹرنیٹ کی ورلڈ کی دنیا سے, تو ہمیں وہ فیم مل تو جائے گا, لیکن وہ فیم جسٹ ایک عارضی طور پر ہمارے لیے, جسٹ عارضی طور پہ ہمارے لیے, عارضی طور کے اوپر وہ ہمیں فیم ملا ہے. آپ کا یہاں پہ مرنا ہے, آپ کا نام بھی کسی کو معلوم نہیں ہوگا. چنگے یار تے پہلی وہ جا کے کہندے نے بڑا ساڈا چنگا یار ہوندا سی, ساڈے نالے دی بڑی یاری ਹੈਗੀ سی, 2 ہاتھ سانو بھی مٹی دے پان دے. وہ جا کے مٹی ڈال کے آ جاتے ہیں آپ کی قبر کے اندر, آپ کی قبر کے اوپر مٹی پھینک کے آ جاتے ہیں. پتہ تب لگتا ہے جب سارے چلے جاتے ہیں کملی والا آ جاتا ہے. اور وہاں پہ سوال کیا ہوتا ہے؟ کوئی سوال نہیں, صرف ایک بات پوچھی جائے گی, اور جس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پریشر کے ساتھ حکم دیا. فرمایا سوال یہ ہوگا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہم اس کا ترجمہ غلط کیا کرتے ہیں, ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ قبر میں سوال ہوگا بتاؤ یہ ہستی کون ہے. نہ, سوال یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہستی کون ہے, سوال یہ ہوگا کہ یہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو بس اتنا بتا, دنیا میں نہ تیری بتا, تو بس اتنا بتا کہ تو دنیا میں ان کے بارے میں کہتا کیا تھا.
اور اگر دنیا کے اندر ہمارا رویہ ایسا ہو کہ ہم 63 روزہ محافل میلاد کے اندر دوسروں کی محافل کے اوپر نظر رکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے لنگر کے اندر کیا چیز پکائی ہے، ہم اپنی محفل کے اندر ایسا لنگر بنائیں گے کہ لوگ ہماری تعریفیں کرتے رہ جائیں گے۔ تو فرمایا قرآن مجید میں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے روز منافقین کو دوزخ کے نچلے گڑھے میں سبب کیا تھا؟ ان کے اندر حیا شرم ختم ہو گئی تھی۔ اذا لم تسنا فاسنا ما شئتا، جب تمہارے اندر سے لم تستحی حیا ختم ہو جائے، شرم و حیا، عورتوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی بہنوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، جب تمہارے اندر سے شرم و حیا اس کا پیمانہ ختم ہو جائے تو پھر تو جو چاہے مرضی کرتا ہے، پھر تیرا ایمان ہی باقی نہیں رہا، پھر تیرے اندر منافقت آ گئی، پھر تیرے اندر حسد آ گیا، ہمارا المیہ بن چکا ہے معاشرے کا۔ میں آپ کی بات نہیں کرتا، ان جنرل بات کر رہا ہوں، تمام دنیا کے اندر ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے، ہم حسد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ بڑے بڑے اولیاء ہمیں تعلیمات کیا دیتے چلے گئے اور ہم نے ان کی تعلیمات کو جس کرامات کے ٹاپک کے اوپر رکھ دیا۔ ہم نے سوچا ہم کرامات کو لے لیں گے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے روز آگے ہماری شفاعت کروا دیں گے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70,000 بندوں کی بغیر حساب و کتاب سفارش کرا کے جنت میں بھیجنا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہوں گے۔ فرمایا ہم نے تو بس یہاں تک رکھ لیا ہے، لیکن آپ کو کوئی یہ حدیث پڑھ کے کبھی نہیں سناتا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ستہ کی روایت، قیامت کے روز ایک شخص آئے گا جس نے اپنے کندھوں کے اوپر ایک بندے کے خون کو اٹھایا، اللہ اکبر، اس نے قتل کیا ہوگا۔ ایک آئے گا اس نے ناپ تول میں کمی کی ہوگی۔ یار آپ لوگ یہاں سے اندازہ نہیں لگاتے پچھلی قوم حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا کیا سب سے بڑا گناہ، حالانکہ اتنے گناہ انہوں نے کیے نہیں تھے لیکن ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ میں گناہ کیا تھا؟ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، وہ ناپ تول کے اندر کمی کرتے تھے، تجارت کے اندر وہ کہتے تھے کہ ہمیں کون سا کسی نے پوچھ لینا ہے، بس یہ ان کا گناہ تھا۔ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کروں، بس یہ ان کا گناہ تھا اور کوئی گناہ نہیں تھا۔ رب ذوالجلال نے ان کے اوپر عذاب آسمان سے نازل کیا۔ رب ذوالجلال نے نہیں دیکھا کہ میرے نبی، میرے پیغمبر، میرے رسول کی امت ہے، ایک گناہ ہے چلو معافی دے دے۔ پچھلی امتوں کی معافی بڑا ہے کیسے ملتی تھی؟ پچھلی امتوں کی معافی سر کٹانے پہ ملتی تھی۔ قرآن مجید پہلا پارہ، رب ذوالجلال حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ 40 دنوں کے لیے گئے نا اعتکاف کے طور کے اوپر، تو پیچھے سے حضرت ہارون علیہ السلام اپنے بھائی کو چھوڑ کے گئے کہ آپ نے اپنی امت کی طرف امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا پیغام دینا ہے۔ تو پیچھے سے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دنوں کے بعد جب واپس آئے تو قوم بچڑے کی پوجا کرنا شروع ہو گئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی کوئی پھڑ کے بخائے گا جا کے کسی مولوی یا کسی عالم دی داڑھی میں کہ انہوں کہے کہ تو اے غلط کام کر رہے ہیں، تیرا کون کی ہے، تیرا فیل کی ہے، کوئی کر کے دکھائے گا جو بولے گا تمہیں اتنی جرأت کیسے کر دی کہ تو میری داڑھی پکڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ میرا بھائی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں دیکھا کہ میں جس طرح اللہ کا نبی ہوں یہ بھی اللہ کا نبی ہے، نہیں، داڑھی سے پکڑ کے کہا تجھے پیچھے رکھوالا بنا کے گیا تھا، تم نے رکھوالی کیوں نہیں؟ اور بعد میں رب ذوالجلال نے حکم بنایا کیا دیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ہے تمہاری توبہ تب ہی قبول ہوگی جب تم اپنے سر کٹاؤ گے۔ آپ کو ترتیب خداوندی بتا رہا ہوں، ان کو انہوں نے صرف سر کٹا دیا، ترتیب خداوندی کو سر کٹانا شروع ہو گئے۔ ایک بندہ آیا سر کٹا، دوسرا آیا سر کٹا، تیسرا آیا سر کٹا، چوتھا آیا سر کٹا، 50 بندوں کے سر کٹ گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اب ظاہری بات ہے نبی ہیں، ان کی امت ہے، تو دیکھ کر تھوڑے سے غمزدہ ہوئے، 50 بندوں کے اور سر کٹے، آپ غمزدہ ہو کر بیٹھ گئے۔ رب ذوالجلال نے جب دیکھا نا کہ میرا نبی وہ دیکھ رہا ہے کہ ساری امت کے بندے ایک ایک کر کے سر کٹاتے جا رہے ہیں، تو تب رب ذوالجلال نے فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، ان کی توبہ قبول ہو گئی اور ان کو بولو کہ آئندہ اپنی زندگی کے اندر کوئی گناہ نہیں کرنا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ کرم کیا کیا؟ فرمایا ایک مرتبہ بول دو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم، تیری زندگی کے جو دعا مانگے گا وہ قبول ہو۔ سبحان اللہ، ترتیب خداوندی کو سائڈ میں کر دینے والا۔ صحیح بخاری کی روایت، ایک کافر آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، توجہ ہے بات کی طرف، میں معذرت چاہتا ہوں جیسے یہ اصلاحی تھوڑا سا بیان کر رہا ہوں تو توجہ رکھیے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک کافر آیا، آپ کو ترتیب خداوندی بتانے لگا، آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلم او قاتل، کیا میں پہلے اسلام قبول کروں کہ جا کے جہاد کروں؟ میں پہلے اسلام قبول کروں کہ جا کے جہاد کروں آپ کی طرف سے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب دیکھیے کیا بتائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پہلے اسلام قبول کر پھر جا کے جہاد۔ وہ گیا پہلے اس نے اسلام قبول کر لیا، اب وہ گیا جہاد کے لیے۔ تو جب اینڈ کے اوپر صحابہ کرام سارے اپنے جو شہید ہو گئے تھے مسلمان بھائی ان کو اکٹھا کر رہے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ عَمِلَ قَلِيلًا جَزَاءً كَثِيرًا، عمل تو اس نے بہت تھوڑا کیا ہے لیکن جزا بڑی زیادہ پا گیا ہے۔ عمل بہت تھوڑا کر کے گیا ہے، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ اس نے روزے رکھے، نہ اس نے زکوٰۃ ادا کی، نہ اس نے حج کیا، عمل اس نے بڑا ہی قلیل کیا ہے، جس اسلام قبول کیا ہے۔ یہ ہے مسلمان کا درجہ، سب سے نیچے ہوتا ہے مسلمان کا درجہ۔ اس نے اسلام قبول کیا، کوئی عمل نہیں کیا، اس کے اوپر درجہ آتا ہے متقین کا، انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے اور ساتھ میں تقویٰ کا مظاہرہ بھی کیا۔ اس کے اوپر درجہ آتا ہے ولی کا، اولیاء اللہ کا، اس کے اوپر درجہ آتا ہے غوث کا، اس کے اوپر درجہ آتا ہے صحابہ کرام کا، اور اس کے اوپر درجہ آتا ہے انبیاء علیہ السلام۔ تو ابھی اس نے جب اسلام قبول کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا کہ صحابہ اس نے تو ابھی کوئی درجے ہی طے نہیں کیے، فرمایا عمل قلیل تھا لیکن جزا بہت ہی کثیر تھا۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ ترتیب خداوندی کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، جھوٹ کو بڑا ہی آسان سمجھ لیتے ہیں، سمجھتے ہیں خیر ہے دیکھی جائے گی۔ بے شک لعنت اللہ علی الکاذبین کا واضح ٹیکسٹ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، لیکن وہ جھوٹ کو بڑا ہی آسان سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن چیخ چیخ کے بولیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل۔ باری تعالیٰ ہمیں ایک مرتبہ دوزخ کی آگ سے نکال دے، ہم ساری زندگی نیکیوں والے عمل کرتے ہوئے گزار۔ ایک مرتبہ ہمیں نکال دے، اپنی ہاتھوں کو جس طرح بندہ کاٹتا نہیں ہے ایسے کاٹ کے کہیں گے باری تعالیٰ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، ہم سے بہت بڑی بھول ہو گئی، صرف ایک مرتبہ ہمیں نکال دے، ہم ساری زندگی تیری نیکوں کا، تیری پرہیزگاری اور تیری پیروی کے اندر گزاریں گے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے آگے سے جواب بنا کیا آئے گا؟ رب ذوالجلال فرماتا ہے آگے سے میں ان کو بولوں گا اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ۔ تم کیمپ کے اندر بیٹھ کر پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام محافل میلاد کے اندر میرے پیغامات کو نہیں سنا کرتے؟ تمہیں پیغام سنانے والا کوئی نہیں آیا؟ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہیں ڈر سنانے والا کوئی نہیں آیا؟ اسے آ کے تمہیں ڈر نہیں سنایا، اس نے تمہیں بتایا نہیں this is right way and this is wrong way، اس نے بتایا نہیں کہ منافق جو ہے وہ دوزخ کے نچلے گڑھے میں ہوگا، اس نے بتایا نہیں کہ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا اور اس کو سننے والا اس کا حال ایسے ہے جیسے اس نے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھایا۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا کہ حسد ان الحسد یأکل الحسنات کما یأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے نیکیوں، حسد نیکیوں کو ایسے کھاتا ہے جیسے خشک لکڑیوں کو آگ۔ تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا؟ تو آگے سے جواب آئے گا باری تعالیٰ بتایا تو تھا لیکن ہم نے زندگی غفلت کے اندر۔ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم، تمہاری ہم نے رسی کو ڈھیل نہیں دی تھی؟ کوئی بولے کہ میری عمر 75 سال ہو گئی،
اس کو یہ خوشی نہیں ہونی چاہیے کہ میری عمر 75 سال ہوئی ہے، اس کو بلکہ سوچنا چاہیے کہ میری عمر 75 سال ہوئی ہے، رب ذوالجلال نے مجھے اتنی عمر دی کیوں؟ مجھے ڈھیل تو نہیں مل رہی کہ گناہوں سے باز آ جاؤ، مجھے ڈھیل تو نہیں مل رہی کہ نیکیوں کی طرف آ جاؤ، مجھے اتنی عمر کیوں ہے؟ ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی کہ تم جھوٹ سے بچ جاؤ، اللہ کی لعنت سے بچ جاؤ، ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی کہ منافقین کے اندر شمار ہونے سے بچ جاؤ، ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی تھی کہ غیبت حسد کرنے سے بچ جاؤ۔ آج ہر ایک بندہ دوسرے بندے کا حاسد بن کر بیٹھا ہوا ہے، وہ سوچتا ہے کہ بس ہم نے زندگی کے اندر رہ جانا ہے، ارے اس کو کیا خبر، کوئی بولے نا قیامت تو ابھی بڑی دور ہے، اس کو بولو قیامت تیرے لیے دور ہوگی، میری یہاں پہ آنکھیں بند ہونی ہے، میری قیامت یہیں سے شروع ہو جائے۔ مجھے نہیں پوچھا جائے گا کہ ابھی تو 2020 چل رہا ہے، ابھی تو 2021، ابھی تو اتنی صدیاں باقی ہیں قیامت آنے میں، نہ ابھی آپ کو کتنا پتا ہے۔ تو مفسران کرام کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے سوچنا شروع کیا کہ ہمارے پاس مہلت کتنی ہے، ایک نگاہ ہمارے پاس فجر کی نماز سے لے کے عشاء کی نماز تک کی بس مہلت ہے، ہمیں پتا نہیں بعد میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ایک بندے نے کہا، مفسر ہی تھا، اس نے کہا تم کیسی بات کرتے ہو، اتنی لمبی مہلت مانگ لی، ارے تمہیں کیا خبر، ہمارے پاس مہلت ہے فجر کی نماز سے لے کے مغرب کی نماز تک۔ اس نے کہا تم نے کیا بات کر دی، ہمارے پاس مہلت اتنی بھی نہیں ہے، ہمارے پاس مہلت ہے فجر کی نماز سے لے کے عصر کی نماز تک۔ ایک بندے نے کہا نہیں، فجر کی نماز سے لے کے ظہر کی نماز تک۔ ایک بندے نے کہا نہیں، خالی فجر کی نماز تک۔ ایک بندے نے کہا نہیں، خالی نماز کی اینڈ ہونے تک۔ ایک بندے نے حد ہی کر دی، اس نے کہا ہماری مہلت کا اتنا بھی نہیں پتا کہ ہم نے دائیں طرف سلام پھیرا ہے، بائیں طرف سلام پھیر بھی سکیں گے، ہمیں نہیں پتا ہماری زندگی کتنی رہ گئی ہے۔ برف کی طرح ہماری زندگی کم سے کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمیں ذرا سا بھی شعور نہیں ہے۔ تمہارے سارے گناہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے اور تم اسی خوش فہمی میں رہ جاؤ گے کہ ہم نے تو محافل میلاد سجائی تھی، ہم نے تو لنگر کھلایا تھا نا، ہم نے تو آقا کا ذکر کروایا تھا نا، ہمارے ساتھ ہی کیا بن گیا۔ قیامت والے دن دیکھنا، مدد کرنا تو دور، رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، میں ان کی طرف دیکھنا تو دور، ان کی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کہ جس کو وہ بول دیں کہ باری تعالیٰ تو نہیں مدد کر رہے، باری تعالیٰ تو نہیں نظر کرم کر رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں نظر کرم کر رہے، نہیں میرے اوپر شفقت کر رہے، تو میرے بندے تو ہی میری کوئی مدد کر دے، تو دنیا کے اندر میرا ساتھی تھا، تو دنیا کے اندر بالکل محفل کے اندر میرے ساتھ بیٹھتا تھا۔ الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ 25واں پارہ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا قیامت والے دن سکا بھائی بھی تمہاری مدد نہیں کرے گا، إِلَّا الْمُتَّقِينَ، سوائے متقین اور پرہیزگار بندوں کے، ان کا ہی قیامت والے دن حشر ہوگا، تمہارے طرف تو کوئی دیکھ بھی نہیں۔ ترتیب خدا بندی کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، میں آپ کو زیادہ زحمت نہیں دیتا، آپ صرف گھروں کو جا کے ایک طالب علم کے کہنے کے اوپر تراجم میں سے کوئی بھی ترجمہ اٹھا لیں، کنز الایمان کو اٹھا لیں یا کوئی بھی آپ ترجمہ اٹھا لیں، قرآن مجید کے اندر 12واں پارہ سورۃ یوسف، آپ بس اس کی تلاوت، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، آپ کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا کہ ہمارے پاس اصل میں دنیا کی حقیقت کتنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام 2 مرتبہ بکے تھے۔ آپ کو کسی نے کہا 1 مرتبہ بکے تھے، زلیخا نے 2 مرتبہ بکے تھے۔ پہلی مرتبہ بکے، فرمایا بشروا بثمن بخس دراہم معدودہ وکانوا فیہ من الزاہدین۔ پہلی مرتبہ جب کنویں سے باہر نکالا نا حضرت جبریل امین نے، تو بھائیوں نے ایک قافلہ آ رہا تھا، مصر کی طرف جا رہا تھا، ان کو بیچ دیا چند درہموں کے عوض، چند درہموں کے عوض کی، یہ لے جاؤ آپ ہمیں نہیں چاہیے، یہ ہمارا بھائی، یہ ہمارے بابا اس کی طرف بھی زیادہ نظر کرم کرتے ہیں، اس کو لے جاؤ، اس کو کسی طرح نکال دو، چند درہموں کے عوض اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو بھیجا۔ اور دوسری مرتبہ فرمایا وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ وَعَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا۔ دوسری مرتبہ اس عورت نے خریدا جس کو زلیخا ہے، اس نے خریدا، اس نے کہا میں اسے رکھوں گی، وہ اعمال کے اندر ناقص تھی،
اس کو پتا نہیں تھا کہ حیا کیا چیز ہے، شرم کیا چیز ہے اور بے شرمی کیا چیز ہے، اس کو نہیں تھا پتا۔ اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں تمہیں جس چیز کی طرف دعوت دے لوں، ایک مرتبہ آ کے تو دیکھ، اتنا حسین و جمیل ہے۔ تو آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کون سا مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، کون سا مجھے کوئی میرا بندہ دیکھ رہا ہے، کون سا میرا کوئی مجھے بھائی دیکھ رہا ہے، میں کر لیتا ہوں، کس کو کیا پتا چلے گا۔ فرمایا نا، قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواي انہ لا یفلح الظالمون۔ میرا رب، میں اس کے حسن کا متلاشی ہوں، تیرے حسن کا متلاشی نہیں۔ تیرا حسن تو عارضی ہے، میں اس حسن کی تلاش میں ہوں جو دائمی حسن ہے اور جس نے قیامت کیا ہمیشہ ہی رہی ہے۔ تو پھر رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اس نے آگے سے اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم نے میرے ساتھ یہ کام نہیں کرنا تو پھر تمہیں میں اندھیر کوٹری کے اندر، میں جیل کے اندر تمہیں پکوا دوں گی، میں تمہیں زندان میں بھیج دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے، ایک ہوتا ہے نا 1 منٹ کے لیے سوچنا، ایک ہوتا ہے 5 منٹ کے لیے سوچنا، ایک ہوتا ہے جی آپ مجھے گھنٹہ دیں، میں گھنٹے کے اندر پانی پی کے کوئی ٹھنڈا کروں تو میں سوچ کر آپ کو بتاؤں گا نا۔ فرمایا میں 1 سیکنڈ کا بھی آپ نے جو ہے نا تاکید نہیں کی، آپ نے کہا مجھے چاہے تم جیل میں ہی پکوا دو، میں تب بھی اللہ پاک کی نافرمانی نہیں کروں۔ اب اس کو زندان کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھیجا تو آپ تفاصیل اٹھا کے دیکھیں، آپ یقین کریں ترتیب خداوندی کو ایسا فالو کیا، ایسا فالو کیا، ایسا فالو کیا، ہر روز وہ 50 کوڑے پڑھتے۔ آپ کو ایک کوڑا کوئی لگائے اور دوسرے کا پوچھے تو آپ کی وہیں پہ بس ہو جائے گی، ارے آپ کو کیا خبر کہ کس طرح انبیاء کرام کی زندگی گزری۔ آپ کو ہمیشہ انبیاء کرام کی زندگی کا ایک پہلو دکھایا گیا ہے، کبھی دوسرا پہلو نہیں دکھایا گیا۔ کبھی آپ کو دوسرے پہلو کی طرف آپ کو یہ بتایا گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ اس مقام تک پہنچے کیسے۔ 50 کوڑے روز آپ کو پڑھا کرتے تھے اور آپ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ میں اللہ کے حسن کا متلاشی ہوں، میں اللہ کی عبادت کرنے والا ہوں۔ 8 سال تک زندان کے اندر رہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ یوسف کون ہے، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے بھائی کتنے ہیں، کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کے والد کو حضرت یعقوب کہتے ہیں۔ 8 سال زندان کے اندر گزارے۔ رب ذوالجلال نے جب دیکھا کہ میرے پیغمبر نے ترتیب میری فالو کی ہے، رب ذوالجلال نے رات گزری، اگلے دن ہی ان کو مصر کے تخت کے اوپر بٹھا دیا۔ مصر کے اندر تخت کے اوپر بادشاہ بن کے بیٹھ گئے، ساری حکمرانی ان کے اندر آ گئی، ساری حکمرانی ان کے اندر آ گئی۔ پیچھے سبب کیا تھا؟ انہوں نے ترتیب خداوندی کو فالو کیا۔ فرمایا جب کوئی ترتیب خداوندی کو فالو کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، سبحان اللہ، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، سبحان اللہ، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اور حد یہاں پر نہیں کی، حد کرتے ہوئے فرمایا رب ذوالجلال نے حدیث سے قدسی ہے، فرمایا میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اتنا مقام کیسے مل گیا، اتنا شرف کیسے اس بندے کو مل گیا؟ اس نے جس ترتیب خداوندی کو فالو کیا۔ میں آخری واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کا اختتام کرنے جا رہا ہوں۔ جب ترتیب خداوندی کو کوئی فالو کرے، جب کوئی ترتیب خداوندی کو فالو کرے، ترتیب خداوندی کو ملحوظ خاطر رکھے، حسد سے بچے۔ آپ یقین کریں آپ کو نہیں پتہ چلتا، آپ حسد کے اندر اگر مبتلا ہیں تو آپ یقین کریں آپ کو نہیں پتہ چلتا، جتنے مرضی عمرے کر لیں، جتنے مرضی آپ مدرسے بنا لیں، جتنے مرضی آپ حج کر لیں، جتنی مرضی آپ نمازیں پڑھ لیں، ساری نیکیاں رب ذوالجلال دنیا میں تو برباد ہوتی ہیں، قیامت والے رب ذوالجلال وہ برباد ہوئی نیکیوں کو اکٹھا کر کے تمہارے منہ پہ مارے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ اور کسی کی غیبت کرنا، کہا مرتاد بھائی کا گوشت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کو یقین کریں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، آپ میں سے کوئی بھی شخص یا کوئی بھی یہ لائیو بھی چل رہا ہے، آپ اس سے آگے بعد میں اس کا لیکن حوالہ پوچھ لیں، میں آپ کو 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 6 7 کتابوں سے اس حدیثوں کے حوالے جس کے اندر آپ کو یہ ثابت ہوا ملے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جارے سفر کے اندر ایک مردہ بکری کا
مرا ہوا بچہ پڑا ہوا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا صحابہ تم میں سے کون اس کو خریدنا چاہتا مجھ سے سودا کرے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردار بکری کا بچہ ہمارے کس کام کا. کہا چلو تمہیں ایسے نہیں خریدنا, کون اس کو فری میں لینا چاہتا. کہا تعفن اٹھ رہا ہے, بدبو اٹھ رہی ہے, ہم کیوں ان کو لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بکری کے مرے ہوئے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا پھر یاد رکھنا قیامت تک جب تم کسی اپنے بھائی کی غیبت کرتے ہو, جب تم اپنے بھائی کے منہ کے اوپر سبحان اللہ ماشاءاللہ واہ واہ کیا خوب اس نے بات کرتی, اس کے تو کیا ہی کہنے ہیں, اس نے تو ہمیشہ میری مدد کی, یہ بولو اور پیچھے سے جا کے آپ بولو میں تو عہدہ میں نے پتا ہے نا وہ کس طرح کا بندہ ہے. جب یہ کام کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اسی مردار بھائی کی, تو جس طرح یہ پڑھی نا مردار بکری کا بچہ, اسی طرح وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے, وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہوتا ہے. میں آخری واقعہ سنا کے اپنی گفتگو کا اختتام کرنے لگا ہوں. قیامت والے دن رب ذوالجلال ارشاد فرمائے گا, وہ میں آیت مبارکہ مجھے ابھی اچانک ذہن میں آئی, فرمایا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر. تمہاری طرف ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا, ہم نے تمہیں مہلت نہیں دی تھی, میں نے آپ کو یہاں تک ترجمہ کیا, لیکن میں نے اب ضرورت سمجھی ہے کہ میں آپ کو اگلا ترجمہ بھی کر کے جاؤں. آگے رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا جب یہ سوال کا وہ جواب نہیں نہ دیں گے تو آگے سے رب ذوالجلال فرماتے ہیں میں ان کو بولوں گا فذوقوا فما للظالمین من نصیر, ہونے عذاب کا مزہ چکھو. اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں یہاں دوزخ سے رہائی مل جائے گی, ہم نکل جائیں گے, ہم پہ نظر کرم ہو جائے گی. اب عذاب کا مزہ چکھو, اب عذاب کا مزہ چکھو. اب تمہیں پتا چلے گا کہ میں دنیا کے اندر تمہیں, وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے نا, امام جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان کرنے کہتے ہیں ایک مرتبہ قیامت کا روز ہوگا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال میدان محشر سجا ہوا ہے, رب ذوالجلال ایک بندے کو کھڑا کر کے پوچھے گا میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. بندہ بولے گا باری تعالیٰ رزق دینے والا تو ہے, پالنے والا تو ہے, پرورش کرنے والا تو ہے, رزق تو دیتا ہے, عمر تو لمبی کرتا ہے, دنیا میں میں تیری وجہ سے آیا, آپ کیسے بھوکے ہو گئے. فرمایا تمہارا بھائی بھوکا تھا تم نے اس کو کھانا نہیں کھلایا, تم نے میرا خیال نہیں رکھا. فرمایا باری تعالیٰ آپ کا بھی کوئی خیال رکھ سکتا ہے, تو جواب ملے گا تمہارے قریب ہی ایک پڑوسی تھا, تمہارا ہی بھائی تھا, تم دن کے وقت اس کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, تم نے اس کا خیال نہیں رکھا, تمہیں نظر نہیں آتا تھا کہ میں رب ذوالجلال قیامت والے دن کیا جواب دوں گا, تم مجھے کیا جواب دو گے. ترتیب خداوندی کو جب انسان فالو نہیں کرتا نا, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کی ترتیب کو سائڈ پہ کر دیتا ہے, وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ کی ترتیب کو سائڈ پہ کر دیتا ہے, تو رب ذوالجلال عذاب دیتا ہے. اور جب کوئی ترتیب خداوندی کو فالو کرتا ہے تو رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جب کوئی ترتیب خداوندی کو فالو کرتا ہے پھر اس کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں پہ اس کا وہم و گمان بھی نہیں ملتا. وہاں سے اس کو رزق دیا جاتا ہے, اس کا وہم و گمان بھی وہاں پہ نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ رب ذوالجلال آرڈر دیتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. پھر آسمان کو آرڈر دیا جاتا ہے کہ اس کے اوپر برکتیں نازل کرو. اگر آپ ترتیب خداوندی کو فالو کر کے محافل میلاد سجائیں, اگر آپ ترتیب خداوندی کو فالو کر کے محافل میلاد کے اندر نعت محمد مصطفیٰ پڑھیں, اگر آپ ترتیب خداوندی کو فالو کر کے آپ اس کے اندر شرکت کریں, تو آپ یقین کریں, میں اپنی بات کرتا ہوں, اگر میں ترتیب خداوندی کو فالو کر کے بیان کروں آپ تک حق اور سچ بات کو پہنچاؤں, رب ذوالجلال ملائکہ کو آرڈر دیتا ہے اب اس گھر کے اوپر اپنی برکتیں نازل کرو, برکتیں نازل کرو اس گھر کے اوپر. اور جو بھی ترتیب خداوندی کو فالو کر لیتا ہے, میں آخری واقعہ سنا کے جانا چاہتا ہوں. جس طرح آج سے 800 سال پہلے, 8 صدیاں پہلے ارطغرل غازی تھا نا, اسی طرح ایک سلطان تھا دہلی کے اندر, اس کا نام تھا سلطان غیاث الدین تغلق. سلطان غیاث الدین تغلق دہلی کا بادشاہ تھا, امیر تھا, حاکم تھا, وقت تھا. اور آپ یقین کریں کہ
ہر دور کے اندر جب بھی کوئی حاکم وقت ہے تو اس حاکم وقت کو، اس امیر کو، اس مجاہد کو تب تک پتہ نہیں ملی جب تک پیچھے کسی صوفی کا کردار نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ لیکن صوفی کی بات آ رہی ہے، صوفی کا کردار نہ ہو۔ ارطغرل الغازی کو اٹھا کے دیکھ لیں، جتنی بھی اس نے فتوحات کی، پیچھے ہاتھ تھا شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ یقین کریں شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ تو صرف جانتے ہیں نا، آپ نے زیادہ سے زیادہ ان کو پڑھا لکھا، آپ نے ان کو جانتے ہیں کہ ٹھیک ہے شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے۔ آپ یقین کریں، آپ کو بتاؤں وہ تھے کون؟ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور غوث پاک کی بات سے ایک مرتبہ ایک بندہ آیا، آ کے کہتا ہے حضور مجھے اولاد نہیں ہو رہی۔ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو اس کے نصیب میں ہی اولاد نہیں لکھی ہوئی، میں تجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ آگے سے اس بندے نے عرض کی حضور آپ کے در پہ آؤں اور خالی چلا جاؤں، آپ کے در پہ آؤں اور خالی چلا جاؤں، حضور اولاد عطا کرتے نا۔ حضور غوث پاک نے کہا پھر قریب آؤ، وہ قریب آیا، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا بدن اس کے بدن کے ساتھ ٹچ کیا، وہ ٹچ کر کے کہا جاؤ جو مجھے ایک اولاد ہونی تھی اللہ تمہیں اسی اولاد کا نام شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جس کے پیچھے ارطغرل الغازی نے اتنی فتوحات کی، پیچھے مقام تھا شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔ قدم قدم کے اوپر آج ہم نے کیسے اسٹیپ لینا ہے، آج ہم نے کس طرح عیسائیوں کا مقابلہ کرنا ہے، آج ہم نے کیسے منگولوں کا مقابلہ کرنا ہے، وہ کبھی بھی نہ کر پاتا اگر اس کو قرآن کی تعلیمات سے شیخ محی الدین ابن العربی نہ ملا۔ شیخ محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اسی طرح جس طرح ہر دور کے اندر حاکم وقت کے پیچھے کوئی صوفی ہوتا ہے، اسی طرح سلطان غیاث الدین تغلق دہلی کا امیر، دہلی کا حاکم وقت، ان کے دور کے اندر ایک ہستی موجود تھی جس کو خواجہ نظام الدین اولیاء، سبحان اللہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، محبوب سبحانی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ کو ایک تعارف چھوٹا سا، وقت کا قلت ہے، میں آپ کو ایک چھوٹا سا تعارف اور بتا دوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ تھے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، آپ خلیفہ تھے بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی فین فالوئنگ، میں نے شروع میں بات عرض کی تھی ترتیب خداوندی کو لے کے چلیں، جب ترتیب خداوندی کو فالو نہیں کرو گے، ٹک ٹاک کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، اسنیپ چیٹ کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر جتنے بھی فالوورز بڑھتے جائیں وہ عارضی ہوں گے، لیکن جب آپ ترتیب خداوندی کو لے کے چلو گے تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حالانکہ دور سلطان غیاث الدین تغلق کا ہے لیکن اتنے پیروکار اس کے نہیں جتنے خواجہ نظام الدین اولیاء۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ محبوب سبحانی، ان کی درگاہ کے اوپر اتنے بندوں نے آنا شروع کر دیا، اتنے بندوں نے آنا شروع کر دیا، اتنے بندوں نے آنا شروع کر دیا۔ اور یہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہی ہے کہ جب بدھ کے پاس ایک عورت نے آ کے کہا تھا نا کہ میں مجبور ہو کے آئی ہوں، میرے گھر والے تو کافر ہیں، انہوں نے بھیج دیا ہے کہ ٹھیک ہے تمہاری نکاح کی رسم ہے، تو رسم یہ ہوا کرتی ہے کہ سیڑھیاں چڑھ کے مندر کے اندر جانا ہوتا ہے اور جا کے بدھ کو ایک لڈو دینا ہوتا ہے۔ تو آگے سے کہا میں مجبور ہوں، میں بس گھر والوں کی مجبوری کی وجہ سے آئی ہوں، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ تو پیچھے کھڑے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بدھ کو آرڈر دیا کہ اس کے لڈو کو کھانا شروع کر دو۔ بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ، کرامت دس رہے حضور، بولے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لڈو کھانا شروع ہو گئے، وہ حیران ہو گئی، وہ کہنے لگے مشہور ہو گیا اس جگہ کے اوپر کہ یہاں پہ بدھ بھی بولا کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی بولا کرتے ہیں، ان کو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سائڈ میں کر دو۔ حالانکہ تھے کافر، حالانکہ تھے منکر، لیکن جانتے تھے کہ ترتیب خداوندی کو جو فالو کرے رب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، رب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ فرمایا ان کو آنے نہیں دینا، وضو کے لیے پانی بند ہو گیا، نماز کے لیے مسجد میں نہیں جا سکتے، لیکن جب تھک ہار کے وضو کے لیے پانی تلاش کرتے کرتے دریا کے قریب پہنچے تو وہاں پہ بھی فوج کھڑی ہوئی، جن کا ہمیں پانی نہیں بھرنے کے لیے یہاں سے ہم پانی نہیں بھر سکتے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بڑا ذوق کا جملہ بولنے جا رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ کا ثبوت پیش کیجیے گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب پانی نہیں نہ بھرنے دیا، آپ گئے واپس اسی مندر میں، بدھ کو کہا بھائی آ کے پانی لے کے دے، سبحان اللہ، آ کے پانی لے
نکلے گا. وہ کہتے ہیں بت چل کے آیا اور جب بت نے لوٹا ڈال کر دریا میں سے پانی نکالا سارا دریا خشک ہو گیا اور لوٹا پانی سے بھر گیا. تب بندوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں ہوں ترتیب خداوندی کو فالو کرنے والا خواجہ نظام الدین تغلق. سلطان غیاث الدین تغلق جب دیکھا نا فین فالوئنگ فذکرونی اذکرکم کے تحت بڑھتی جا رہی ہے, ترتیب خداوندی کے تحت بڑھتی جا رہی ہے, تو سلطان غیاث الدین تغلق دہلی کا امیر تھا, دہلی کا حاکم وقت تھا, لیکن باہر گیا ہوا تھا. اس کو جب کہا نا اس کے پیروکاروں نے کہ اس کی تو فین فالوئنگ بڑھتی جا رہی ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہارے خلاف وہ اپنا ہی کوئی ایجنڈا کوئی پروپیگنڈا کھڑا کرتے, تو جتنا جلد ممکن ہو سکے چھٹکارا حاصل کر لو. تو سلطان غیاث الدین تغلق نے ایک لیٹر لکھا خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام, اور لیٹر میں لکھا کہ میرے دہلی آنے سے پہلے یہاں سے چلے جائے. میں آؤں تو میں یہ نہ ہو کہ تم مجھے یہاں پہ موجود نظر آؤ, چلے جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے. ملک بدل کر دیا, لیٹر بھیج دیا. خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب لیٹر ملا نا, آپ نے لیٹر سارا پڑھا, آپ مسکرا کے آپ نے لیٹر کو فولڈ کیا, لیٹر کو فولڈ کر کے پیچھے لکھا ہنوز دلی دورست. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا لیکن آپ کو میں آج بتاؤں یہ نکلا کہاں سے ہے. کہا جی حضور ہنوز دلی دور است. مریدوں نے کہا حضور انہیں پہنچ جانا جی تے بڑا ظالم بادشاہ ہے گا تے کتے اے نہ ہوئے کہ تانوں جڑا ہے تہاڈے نال کوئی بدتمیزی کرے تے تہاڈے نال بد سلوکی کرے تے آپا ہم مرید سارے اکٹھے ہو کے نکل چلتے ہیں جا کے کدھر اور کہیں اور جگہ پہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو ہجرت کی تھی, ہم بھی ان کی سنت پہ عمل کر لیتے ہیں, ہم بھی کدھر جائیں گے, آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ ایک مرتبہ آپ قافلہ لے کے تو نکلے. فرمایا تسی سارے رہن دیو ہنوز دلی دورست. سبحان اللہ. دلی ابھی بڑی دور ہے, تم لوگ رہ لے, تم کیا باتیں کرتے ہو؟ چلتے چلتے روز ہو کے مرید بولے وہ حضور وہ آ رہا جو آ رہا سفر کے اندر ہنوز دلی دورست, ہنوز دلی دورست. ایک ایسا مقام آیا کہ سلطان غیاث الدین تغلق نے پیغام بھجوایا کہ میرا سفر اب دہلی کا 7 کلومیٹر کا رہ گیا. کتنے کلومیٹر کا؟ 7. کتنے کلومیٹر کا؟ 7 کلومیٹر کا فاصلہ اگر موٹر بائک یا گاڑی کے اوپر طے کریں تو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 5-7 منٹ. 5-7 منٹ لگتے ہیں. سلطان غیاث الدین تغلق نے کہا 7 کلومیٹر کا, اور اس وقت کے اندر تو سواریاں نہیں ہوتی تھی, یعنی میکسیمم یہ کہ رات کا پڑاؤ انہوں نے کرنا تھا, صبح انہوں نے آ جانا تھا. حضور غیاث الدین تغلق جب وہ آ رہے تھے نا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرید نے آگے کہا حضور آج دی رات صرف بچی ہے, آپا نکل چلنے ہیں, اس سے انہیں نہیں پتہ لگے گا, اے نہ ہوئے کہ تہاڈے نال بد سلوکی کرے. تو آگے سے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر فرمایا ہنوز دلی دور است. ابھی دلی بڑی دور ہے, ابھی دلی بڑی دور ہے, ابھی وہ نہیں آئے گا, ابھی وہ نہیں آئے گا. مریدین حیران ہو گئے کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ 7 کلومیٹر کا فاصلہ رہ گیا, کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہنوز دلی دور است. اچھا صبح خبر آئی کہ بادشاہ سلامت کا وہیں پہ ایک بیٹا رہتا تھا. بیٹے نے کہا کہ میرے بابا جان آئے ہیں, تو بیٹے نے پیغام بھجوایا بابا جان آپ جا تو نہیں ہیں دہلی میں, لیکن یہاں پہ میں نے ایک بڑا ہی عالی شان محل بنایا ہے. وہ عالی شان محل ہے, بڑا ہی چمکدار محل ہے, بڑا ہی میں نے اس کو زیب و زینت کی ہے, آپ آئے نا صبح کا ناشتہ وہاں پہ کر کے جائیں. کہتے ہیں وہ باپ بیٹا گئے, سارے پیروکار گئے, جا کے ادھر ناشتہ کر رہے تھے, محل تباہ ہو گیا, محل تباہ ہو گیا. اب آئے خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف جب یہ نیوز آئی نا تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پھر مسکرا کے بولے میں کہتا نہیں سی ہنوز دلی دور است. سبحان اللہ. کہتا نہیں سی ہنوز دلی دور است. دیکھ لو انہیں بڑا کہتا سی کہ میں آ کے اینج کرتا گا, اینج کرتا گا. جب کوئی ترتیب خداوندی کو فالو کرنے لگ جائے, منافقین کی صف سے نکل کے مومن اور متقیوں کی صف میں آ جائے, غیبت کو چھوڑ دے, چغلی کو چھوڑ دے, جھوٹ کو چھوڑ دے, حسد کو چھوڑ دے, مکاری کو چھوڑ دے. رب ذوالجلال پہ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قیامت والے دن ایہی میرے دوست ہون گے, نہ انہاں نوں کوئی خوف ہوئے گا, نہ ہی کسی غم وچ مبتلا ہوں گے. سبحان اللہ. ان اشعار پر اختتام, خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں. شاید آپ نے میری ساری گفتگو نہیں سنی تو آپ یہ خلاصہ سن لیں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں, تجوری جیب دونوں پر. میں یہ باتیں جتنی بھی کی ہیں میرا اس کے اوپر الحمدللہ ثم الحمدللہ عمل ہے, تو آپ کو
میرا عمل نہ ہوتا تو میں یقین کرے میں فرسٹ ٹائم زندگی کے اندر اصلاحی بیان کر رہا ہوں. میرا اگر عمل نہ ہوتا پہلے میرا عمل نہیں تھا, میں کیوں جھوٹ بولوں, میرا عمل نہیں تھا, نماز رہ گیا کرتی تھی تو میں نے کبھی بھی اصلاحی بیان نہیں کیا, ہمیشہ فضائل بتاتا تھا, ہمیشہ کمالات بتاتا تھا, ہمیشہ کرامات بتاتا تھا, ہمیشہ اولیاء کی بات کرتا تھا. ایک مرتبہ جب بندہ عمل کرے بندہ جو بولتا ہے وہ اگلے کے دلوں میں اتر خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں, تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں. میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے اور چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں. اور وراثت بہن کی چپکے سے کھا وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں. اور نمازی ہوں میں پکا نمازی ہوں میں پکا پنچ گانا مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں, تو جوڑی کر رہا ہوں میں. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا مصطفیٰ جان رحمت تیرا تو سلام جمائے بز میں غائب پیدا تو سلام جمائے بز میں ہدایت پیدا تو بسورج کی سینے اور کوئی مثل یہد اللہ دیکھا نہیں. اس کی طاقت کا کوئی ٹھکانہ نہیں, جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں. ایسے بازو کی قوت تیرا
شبیر احمد سعودی صاحب مرحوم، ان کی رہائش گاہ محلہ بلال پورہ نزد بلال مسجد کے پاس بھائی علی تیمور اور تنویر بھائی، ان کی جو صاحبزادگان ہیں، ان کے ہاں ہوگی، حضور کی شرکت فرمائیے گا۔ کل کی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شبیر احمد سعودی مرحوم اور ان کے صاحبزادگان علی تیمور اور تنویر بھائی ڈاکٹر ندیم صاحب کی رہائش گاہ کے پاس ان کی رہائش ہے، نزد بلال مسجد کونڈا والا چوک، ادھر ہوگی، ادھر بھی شرکت فرمائیے۔ ایک دفعہ سورہ فاتحہ، 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا۔ تھوڑی سی محفلیں رہ گئی ہیں اور جو طلبہ بھائی بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے اگر ترتیب خداوندی کو فالو کر کے خاتمہ بالایمان ہو گیا تو انشاءاللہ ہمارا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ آپ محفلوں میں آتے ہیں، آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ لیکن جو محفلوں میں نہیں آتے یا اللہ کے رسول کے ذکر کی مجلس میں نہیں آتے، جہاں پر بھی محفل ہو، قیامت والے دن وہ اپنا سر پڑھیں گے لیکن پھر وہ عمل ختم ہو گیا ہوگا۔ جب بندے کو شان و شوکت ملے گی، آخری جنت کی جو جنت میں جائے گا، دنیا کے 2 حصوں کے برابر اسے جگہ ملے گا، اور جو اللہ کو راضی کر کے جائے گا اس کی کیا شان و شوکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو ٹائم سے آ جایا کریں، اینڈ میں آنے والے وہ نیکیاں نہیں ہوتے جو شروع میں آ کے بیٹھ جاتا ہے، اور جو نماز جمعہ شروع میں جا کر جلدی چلا جاتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ جو اینڈ پہ آتا ہے وہ کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا اس کے مقام۔ اللہ پاک مقام عطا فرمائے۔ اللهم صل على محمد كما تحب وترضى۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللہ واحد یگانہ، یا اللہ سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص اسلامی بیان پاک میرا ملک کی لنگر شریف جتنے بھی ارادہ وظائف ہوئے، یا اللہ سب کچھ پہلے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات تیری بارگاہ میں جا چکے، یا اللہ سب کو اظہار کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ جن کی بخشش نہیں ان کی بخشش فرما، سب کے درجے بلند فرما، خصوصاً اس گھر کے حقدار امیدوار بھائی ارباب اور رضا کے، یا اللہ والد، دادا جان، دادی جان، جتنے بھی نام کو دادکوں میں سال کچھ تک تیری بارگاہ میں جو فوج شدگان ہیں انہیں سال کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ سب کی قبروں کو غرفہ نور بنا، سب کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ سپرد فرما، قبر کو تو حد نگاہ وشعتوں کو سادہ فرما۔ یا اللہ شفاعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدم میں یا اللہ جمع فرما۔ موجود اور قیامت تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات آئیں گے، یا اللہ سب کو اظہار کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ ہم سے جو روحیں تعلق رکھتی ہیں تیری بارگاہ میں جا چکے، ہمارے محلے کشمیر ٹون میں جتنے بھی فوج شدگان تیری بارگاہ میں جا چکے، سب کو اظہار کرتے ہیں قبول فرما۔ یا اللہ سب کے درجے بلند فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے بھائی ارباب رضا بھائی ان کے اہل خانہ نے جو بھی نیک آرزو تمنا دل میں رکھ کر محفل میلاد کی، یا اللہ سے پورا فرما۔ یا اللہ ان کے لیے ہم سب کے لیے محفل میلاد کو بخشش کا ذریعہ بنا۔ اس گھر کے بھائی، یا اللہ اس گھر کے جتنے بھی یا اللہ افراد ہیں، بھائی رضا جو باہر ہیں، بھائی ارباب، یا اللہ اس گھر کے افراد کی جان مال عزت رزق میں جواب میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ زمینی آسمانی آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ یا اللہ رزق یا اللہ حلال واسع عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے خیر فرما۔ یا اللہ ہمارے ڈاکٹر صاحب کی 2 صاحبزادیاں ہیں تیری بارگاہ میں جا چکی ہیں، یا اللہ ان کی بھی جنتوں میں درجے بلند فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہماری پاک کشمیر ویلفیئر سوسائٹی مرکزی میلاد النبی کمیٹی کشمیر کو ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے یا اللہ ہمارے جتنے عہدیداران میں ممبران ہیں، ہمارے سرپرست یا اللہ مرزا خلیل بیگ صاحب،
یا اللہ سب کی خیر فرما، یا اللہ سب کی کاروبار مال جانی تو آبرو میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما، جو باقی معافی رہ گئی ہیں یا اللہ اس سے بھی خوش رسولی کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما، جن لوگوں نے محفل کروا لی جو باقی ہیں سب کی قبول فرما کر ہم کے لیے، ہمارے محلے کے لیے اور ساری امت مسلمان کے لیے بخشش کا ذریعہ آمین۔ یا اللہ جو دور و نزدیک سے اسلامی بھائی آتے ہیں چل کر ہم بیٹھتے ہیں یا اللہ ہمیں حسد سے، غیبت سے، چغلی سے اور دکھلاوے سے بچا کر ہماری یہ محفل قبول فرما کر ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین، کلمہ ہو منظور سب بلا ہو دور، جب دمیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، لب پہ ہو لا الہ